اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 23 اور 24 پر آج کا سبق مشتمل ہے، اور آج کے سبق کے 3 موضوعات ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا انسان کو اپنی بغاوت کا نقصان خود اٹھانا پڑے گا؟ دوسرا، کیا ہم اپنے رب کے پاس لوٹ کر نہیں جائیں گے؟ تیسرا، کیا دنیا کو مقصود بنا کر دنیا سے انسان اپنے ساتھ کچھ لے جا سکتا ہے، یا قبر میں یہ دنیا کے فوائد اس کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ سامعین کرام، آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی، اس کے بعد نیا سبق شروع کریں گے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے لذت آشنا کرتے ہیں تو فوراً ہمارے احسان کو بھول کر ہماری نشانیوں میں ان کا مکر و فریب شروع ہو جاتا ہے۔ فرما دیجئے، اللہ مکر کی سزا جلد دینے والا ہے۔ بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو بھی فریب تم کر رہے ہو اسے لکھتے رہتے ہیں۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہی ہے جو تمہیں خشک زمین اور سمندر میں چلنے پھرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا کے جھونکوں سے چلتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، تو ناگہاں ان کشتیوں کو تیز و تند ہوا کا جھونکا آ لیتا ہے اور ہر طرف سے ان سواروں کو جوش مارتی ہوئی موجیں آ گھیرتی ہیں اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب وہ ان لہروں سے گھر گئے
تو اس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات بخش دی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 23 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ فلما انجاہم، جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو وہ زمین میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ یبغون کا مطلب کیا ہے؟ بغاوت۔ بغاوت مطلب یہ ہے کہ آپ چلیں اس میں تشریح میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت کا وبال تمہارے اوپر ہوگا، متاع الحیات الدنیا، متاع فائدہ، عارضی فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا، ثم الینا مرجعکم، پھر پھر ہمارے پاس، مرجعکم واپس لوٹنا ہے تمہارا، فننبئکم، ہم تمہیں خبر دیں گے، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، گزشتہ آیت سے یہ آیت مربوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں فرمایا کہ تم جب سمندر میں ہوتے ہو اور کشتی چلنے لگتی ہے موافق ہوا کے ساتھ، تم خوش ہوتے ہو، اور جب ناموافق ہوا آتی ہے، طوفان آ جاتا ہے اور موجیں تمہاری کشتی کو گھیر لیتی ہیں، تو تمہارا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم تو گر گئے، یعنی اب ڈوبنے والے ہیں طوفان میں، تو تم اللہ کو پکارنے لگتے ہو اور دین اس کے لیے خالص کر لیتے ہو۔ اب مخلصین اللہ الدین، لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، آخری جو لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں اس طوفان سے نجات دی تو ہم آئندہ جو ہے وہ شکر گزار بن کے رہیں گے، یعنی تجھے ہی اپنا مقصود و معبود و محبوب بنا کے جئیں گے اور تیرے راستے پر چلیں گے اور تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ شکریہ مطلب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اے اللہ تو نے جس مقصد کے لیے ہمیں یہ زندگی دی ہے اسی مقصد کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ یعنی فلما انجاہم، آپ نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے جب میں انہیں نجات دے دیتا ہوں تو وہ وعدہ بھلا دیتے ہیں میرے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا، یعنی دعا مانگی تھی مجھ سے اور شکر گزاری کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب طوفان چھٹ گیا اور یہ ساحل پہ آ لگے اور عام نارمل روٹین کی زندگی میں آ گئے، تو پھر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اور پھر وہی ناشکری کا وتیرہ اختیار کر لیا۔ سامعین کرام، تھوڑی سی توجہ رکھیں، یہ یعنی تھوڑا سا خاص ہے۔ دیکھیں اس آیت میں ناشکری کے الفاظ استعمال کیے ہیں، شکر گزاری کے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ شکر گزاری کے متضاد جو ہے سامعین کرام ناشکری ہوتی ہے، اور ناشکری جو ہے وہ بغاوت ہے۔ اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ناشکری کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں ہم تو شکر گزاری اور ناشکری کا محدود مفہوم لیتے ہیں۔ ایک آدمی کھانا کھا لیتا ہے تو شکر اللہ تعالیٰ، یہ یا کوئی اور ایسی نعمت آتی ہے ہم شکریہ ادا، یہ حقیقی معنی نہیں ہے۔ شکر گزاری کا ایک حقیقی معنی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، ہم اس مقصد کے لیے اس زندگی کو خاص کر دیں اور شکر گزار بندے بن کے رہیں۔ یہ سامعین کرام ایک مستقل موضوع ہے اس کا، یعنی قرآن کا، وَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، کہ تم اس کی بندگی کرو اور اس کی نعمتوں کا شکریہ
شکریہ اختیار کرو۔ شکر گزاری کا معنی سامعین اکرام یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اسی مقصد کے لیے ہم استعمال کریں۔ اگر یہ نہ ہوگا تو پھر ناشکری ہوگی، اور ناشکری بغاوت کے مترادف ہے سامعین اکرام، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ یہاں بغاوت کے الفاظ استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری جو بغاوت ہے وہ اس کا وبال تم پر ہوگا۔ اب بغاوت کیا ہے سامعین اکرام، اس کو تھوڑا سا سمجھیں، اور یہ اگر آپ غور کریں تو یہاں مخاطب ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی دنیا کے تمام لوگ مخاطب ہیں کہ اے لوگو۔ ظاہر ہے کہ کلام سارے لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے ہے۔ بغاوت کیا چیز ہے؟ بغاوت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو مقصد حیات ہمارے لیے متعین کیا ہے، جو زندگی کا راستہ یا جو منزل، آپ اس سے بغاوت اختیار کر لیں۔ منزل جو ہے ہماری آخرت ہے، محبوب ہمارا اللہ ہے، مقصود ہمارا اللہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص دنیا کو پسند کر لیتا ہے سامعین اکرام کہ نہیں، میں نہیں مانتا، مجھے تو دنیا عزیز ہے، اور سامعین اکرام ذرا غور کریں، ہم زبان سے تو ایسا نہیں کہتے، لیکن اپنے عمل سے ضرور علی الاعلان یہ بغاوت کر رہے ہیں، علی الاعلان بغاوت کر رہے ہیں عملاً، کہ ہم نہیں مانتے، نہ اللہ ہمارا خالص، نہ وہ ہمارا مقصود ہے، نہ ہمیں مطلوب ہے، نہ ہمارا محبوب ہے، نہ ہمارا معبود ہے۔ یہ ہم کہتے نہیں ہیں، کرتے ہیں۔ خالص اللہ کی بندگی نہیں کرتے، دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے، اللہ کو مقصد حیات بنانے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہاں یہ کہتا ہے کہ ہاں وہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا، وہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے، آپ کر کچھ نہیں سکتے۔ یعنی دوئی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو، دین اس کے لیے خالص کر لو۔ تو اگر کسی نے زندگی اللہ کے لیے خالص نہ کی اور شکر گزاری کی روش اختیار نہ کی تو یہ بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیت میں فرما رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم میری نعمتوں کو بھلا دیتے ہو اور من چاہی زندگی اختیار کر لیتے ہو اور صرف دنیا ہی کو پسند کر لیتے ہو، دنیا میں رہنے کے لیے دنیا ہی کو پسند کر لیتے ہو، سامعین اکرام یہ ہم نے ایسا کیا ہوا ہے، آپ دیکھیں اور غور کریں، ایسا ہم نے کیا ہوا ہے، دنیا ہی کو ہم نے پسند کر لیا ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، یہ جو تم نے اپنے مقصد حیات سے بغاوت شروع کر رکھی ہے، اس کا وبال یعنی اس کا نتیجہ یا اس کا نقصان تمہیں کو ہوگا۔ چند روزہ متاع الحیات الدنیا، چند روزہ زندگی ہے، ثم الینا مرجعکم، پھر میرے پاس واپس لوٹ کے آؤ گے، جاؤ گے کہاں؟ پھر یہ ہے کہ وہاں وہ عالم ہے مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، وہ یوم جزا ہے، نیکوکاروں کو نیکیوں کا بدلہ ملے گا اور جو بدکار ہیں ان کو ان کی بدکاری کی سزا ملے گی۔ بدکار سے مراد سامعین اکرام، ہم نے تو ہر چیز کا ایک محدود معنی لیا ہے، بدکار، نیکوکار اور بدکار۔ بدکار مطلب ہم تو ایک خاص معنی میں لیتے ہیں، نہیں، وہ معنی محدود ہے، معنی اس کا وسیع ہے۔ بدکاری ہر وہ، دیکھیں ہماری زندگی کا، اگر ہم نے اپنی، یہ جملہ ذرا غور سے سنیں، اگر ہم نے اپنی زندگی کا ایک مقصد حیات کا تعین نہیں کیا، اللہ کو بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب پسند نہیں کیا، دنیا کی طرف نظر کر لی اور دنیا میں رہنے کو ہی اپنا مقصود حیات بنا لیا، دنیاوی نعمتوں کا حصول ہی ہمارا مقصد حیات رہا۔ آج ایسے ہی ہو رہا ہے سامعین اکرام، اس میں دلائل کی، لمبے چوڑے دلائل کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر شخص کیا چاہتا ہے، مجھ پہ کوئی تکلیف نہ ہو، میں کسی مصیبت میں نہ ہوں، میں، میرے بچے، میری بیوی، میرا شوہر، یہ لوگ اچھے رہیں اور بس پیسے آتے رہیں اور ہم مزے اڑاتے رہیں۔ ہمیں، آپ دیکھیں نا، ہمیں مزے سوچتے ہیں، جو جب تکلیف نہیں ہوتی پھر ہمیں مزے سوچتے رہتے ہیں۔
اور مزے آپ دیکھیں، یہ سیر سپاٹے اور یہ باہر یہ وہ، اور پھر آپ دیکھیں ہر ایونٹ کو ہم ایک تماشا بنا لیتے ہیں. تو یہ مطلب ہم چاہتے ہیں کوئی وہ ہو، مزہ کریں، مزہ خوب مزہ کیا ہم نے. لڑکیاں کہتی ہیں نا ہم سیر پہ گئے خوب مزہ کیا، لڑکے بھی کہتے ہیں خوب مزہ کیا. یہ مزہ 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 مطلب یہ ہے کہ بالکل ہماری جو ہے ذہنیت ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے اس مزوں نے. مزہ کیا یہ مزے کیا چیز ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جو مزوں کی جگہ ہے وہ تو آخرت ہے. العیش عیش الآخرہ، عیش تو آخرت کا عیش ہے. یہ زندگی جو ہے یہ تو جد و جہد ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے. یہاں مزوں کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے جیسا کہ آخرت میں ہے. یہ دنیا مزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی مشقت میں اس کی کامیابی ہے. ہم تو بس مزے وہاں جائیں، وہاں سیر کریں. جس کے پاس پیسے ہوں گے بس وہ کبھی ادھر چلے جائے گا، کبھی غیر ممالک، چلو سیر کے لیے چلتے ہیں، چلو ہانگ کانگ چلتے ہیں، یہاں چلتے ہیں، جاپان چلتے ہیں، ترکی چلتے ہیں. بس مزے اور مزے اور مزے اور مزے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو یعنی اتنے وہ نہیں ہیں. آپ باہر دیکھیں سوئمنگ پول گھر میں بنا لیے لوگوں نے، اور پھر ساری جو رہائش ہے یعنی آپ دیکھیں سینٹرلی باہر جو ہے سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہوتی ہے، اور ساری آسائشات، یہ آسائشات ہیں. یہ زندگی جو ہے ایسی آسائشات کے لیے نہیں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، نہیں، بلکہ ان کو مقصد بنانا حرام ہے. بس یہ فرق ہے. یہ ٹھیک ہے آپ سب کچھ کریں، لیکن ان کو مقصد بنا لینا یا پھر وقت ضائع کرنا. سامعین اکرام، یہ وقت کا ضیاع بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ کسی وقت. تو یہ بغاوت ہے. اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں نا، یہاں ایک کشتی سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اٹھائی ہے کہ تم نے مشکل کے وقت تو مجھے یاد کیا اور شکر گزاری کا وعدہ کر لیا، لیکن جب میں نے تو فلما ثم الینا مرجعکم فلما انجاہم، جب میں انہیں نجات دے دیتا ہوں، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، کوئی وجہ نہیں ہوتی اور بغاوت شروع کر دیتے ہیں. یعنی زندگی من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بغاوت ہے سامعین کرام. یبغون فی الارض. دیکھیں آخر چلیں میری بات کو چھوڑ دیں، میں جو تشریح کر رہا ہوں اس کو چھوڑ دیں، لیکن آپ مجھے اس کا ترجمہ بتائیں. بغاوت کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو لوگ مخاطب ہیں اور لوگوں سے اللہ مخاطب ہے کہ تم بغاوت میں مبتلا ہو. آخر کیا بغاوت ہو گئی؟ ہم نے تو کبھی اللہ تعالیٰ کی اس سے انکار نہیں کیا. ہم سب کہتے ہیں، مشرک بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے. یہ تو کوئی وہ نہیں ہے، یعنی یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیں. یہ کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا، ثم الینا مرجعکم، میں تمہیں بتاؤں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کیا کرتے رہے. یہ اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ انما مثل الحیات الدنیا، اس پہلے آپ ترجمہ پڑھ لیں پھر اس کی بات کرتے ہیں. انما مثل الحیات الدنیا، بے شک مثال، دنیا کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کمائن انزلناہ، گویا کہ بارش، اسے ہم نے نازل کیا، انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو من السماء، آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس کے ساتھ سبزہ مل کر نکلا، مختلف قسم کے یعنی پھل بھی اگائے، گھاس بھی اگائی، مما یأکل الناس والانعام، جس سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور چارپائی بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذت الارض، کہ
اخذت الارض زخرفہا، جب زمین اپنے سبزے سے، لفظی ترجمہ ذرا سن لیں، حتی یہاں تک، اذا جب، اخذت لے لیا، اخذت الارض لے لیا زمین میں، زخرفہا اس کی خوبصورتی، یعنی زمین نے سبز چادر اوڑھ لی، یعنی پھل یا گھاس یا نباتات یا گندم یا جو بھی ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں نا کیسی جو یعنی پانی آتا ہے اور موسم ہوتا ہے فصل کا، کیسی کھیت جو ہیں لہلہاتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ وزینت، اور خوب آراستہ ہو گئی زمین، یعنی میوے فصل جو ہے اگائی، تیار ہو گئی، کھڑی بھی ہے۔ وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور اس کھیتی والوں نے یہ گمان کیا، ظن خیال کیا، اہلھا اس زمین والوں نے، انہم قادرون علیہا کہ اب ہم اس پہ قدرت پا چکے ہیں، یعنی یہ اب تیار ہے۔ اتاہا امرنا لیلاً اور نہاراً، اتاہا آ جاتا ہے، امرنا ہمارا حکم، یعنی فصل کی تباہی کا، رات کو یا دن کو، فجعلناہم حصیداً، تو ہم اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ فصل طوفان آتا ہے اور وہ فصل تباہ ہو جاتی ہے، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کأن لم تغن، گویا کہ کچھ بھی نہ تھا، بالامس کل، یعنی گزرے کل، گویا کہ اس میں کچھ تھا ہی نہیں، ایسی فصل کٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، فکر سے کام لیتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اتنا یعنی جو مثال ہے بہت خوب مثال ہے، بہت خوب مثال ہے، جیسے کہ بارش، اللہ تعالیٰ نے اس حیات زندگی کی مثال، جیسے بارش، اس سے پھل میوے یہ اگاتے ہیں، اور اس پہ انسان سوچتا ہے آخر میں کہ اب یہ سب کچھ ہمارا ہے، یعنی ہم اس کو لے لیں گے، پھر آندھی چلتی ہے اور وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، گویا کہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، جو فکر کریں۔ سامعین کرام، بات یہ ہے، دنیا کو تو ہم نے اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں۔ تھوڑی سی یہ بات غور سے سنیں، دنیا کی کامیابی پہ، دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا کی کامیابی حاصل ہو جانے، دنیا کے حاصل ہو جانے پہ خوش ہوتے ہیں، نہیں ہوتا تو پھر خفا ہوتے ہیں۔ چلیں، ایک انسان نے دنیا ہی کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب بنا لیا، ٹھیک ہے، اب اس نے مثال کے طور پہ ایک لڑکا ہے، اس نے تعلیم اعلیٰ ڈگریاں لی، کوشش کی، محنت کی، کوشش کی، کرتا رہا، ڈگریاں لیتا رہا، اعلیٰ ترین ڈگری لے لی، پھر اعلیٰ ترین عہدے پہ بھی فائز ہو گیا، جو بھی ہوا، اس کے بعد شادی ہو گئی۔ اب ظاہر ہے، دیکھیں، اس بچے کا ذہن میں مستقبل کا کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ میں نے پڑھنا ہے اور میں نے پھر اعلیٰ عہدہ حاصل کرنا ہے، پھر شادی ہوگی۔ ظاہر ہے یہی ایک روٹین چل رہی ہے نا ہماری، شادی ہوگی، پھر شادی کے بعد پھر بچے، ایک پیارا سا بیٹا اللہ تعالیٰ نے سال بعد دے دیا، 2 سال بعد دوسرا بیٹا عنایت فرما دیا، اور پھر چوتھے سال جو ہے ایک بیٹی ہے عنایت فرما دی، 5ویں سال ایک اور بیٹی، 2 بیٹے ہو گئے، 2 بیٹیاں ہو گئیں، بہت خوش، اور سب بڑے خوبصورت، اور سب پیسے آ رہے ہیں، اور یعنی جو انہوں نے فصل بوئی تھی اب وہ کاٹ رہے ہیں۔ اس بچے نے جو فصل بوئی تھی، کوشش کی تھی زندگی کے لیے، ظاہر زندگی کے لیے جو کوشش کی تھی کہ پڑھا، اس کے والدین نے اس کے ساتھ مل کے، ظاہر ہے کہ ایک حد تک پڑھائی کے اخراجات تو والدین برداشت کرتے ہیں،
پھر جب بچہ کچھ بن جاتا ہے پھر یہ خود کمانا شروع کر دیتا ہے، والدین کو اس میں شریک کرے یا نہ کرے وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اب جو انہوں نے کھیتی بوئی تھی، اس میں کوشش کی تھی، وہ خود آراستہ ہو گئی۔ بچہ جو ہے یعنی ایک والدین کے، چلو ایسا کر لیتے ہیں، تھوڑی سی تبدیلی کر لیں، والدین کے 4 بیٹے ہیں اور والدین نے ان پہ محنت کی، والدہ نے محنت کی، اس کو پالا، جس طرح بھی والدہ کا اپنا حق ہوتا ہے اور اپنا ایک مقام ہے۔ لیکن یہ والدین یعنی ان کی نظر صرف دنیا پہ تھی کہ ہمارے بچے ہوں گے اور ان کو ہم انشاءاللہ بڑے بڑے درجوں پہ پہنچائیں گے۔ اب یہ سارا کھیتی باڑی ہو رہی ہے، ایک خاندان کی فصل ہے، اگ رہی، یہاں تک کہ وہ سب اگ جاتی ہے۔ ایک مثال میں قائم کر رہا ہوں، آپ ذرا اس کو، یعنی گھر ہے، ایک بہت بڑا بنگلہ ہے، 8 کنال پہ بنگلہ ہو گیا، پھر اس میں 4 بیٹے ہیں مثال کے طور پہ، ہر ایک کا کنال پہ اپنا گھر ہو گیا، ہر ایک جو ہے اپنے اپنے ایک اونچے معاشرے میں اونچے عہدے پر چلا گیا۔ یہ ان کا اپنا گھر ہے، یہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، ان کے والدین کے بھی، بچوں کی بھی آمدنیاں شروع ہو چکی ہے۔ ایک ڈپٹی کمشنر لگ گیا، ایک وزیر بن گیا، ایک مشیر بن گیا، ایک جنرل بن گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ آمدنی اب یہ خوب سرسبز و شاداب ہو گئی۔ ایک دن دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ چلو بچے تو لگے ہوئے، ہم آؤٹنگ کرتے ہیں، تھوڑی سی سوات کی طرف سیر کرتے ہیں، ہم دونوں جاتے ہیں اور ایک بڑھاپے میں ایک ہنی مون مناتے ہیں، مطلب اکیلے جا کے کچھ کھیل تماشا یا مزہ، وہی مزہ ہے نا، مزہ کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ راستے میں ایسا ہوا کہ مخالف سندھ سے ایک ٹرک، لوڈڈ ٹرک آتا ہے، اس سے ان کی گاڑی ٹکرا جاتی ہے اور وہ دونوں موقع پر جاں بحق ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ فصل جو تھی وہ تو اب ان کے کیا ہاتھ آیا، اس میاں بیوی کے ہاتھ کیا آیا؟ انہوں نے تو یعنی دنیا ہی کو مقصود و مطلوب بنا کے زندگی گزاری، پھر اپنے بیٹوں کی پرورش کی، خوب اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھایا، اعلیٰ عہدوں پہ پہنچایا، اور اب وہ فصل دینی شروع ہو گئی اور یہ خود جو ہے ایک حادثے کا شکار ہو کے چلے گئے۔ ان کے ہاتھ کیا ہے اب سامنے کا؟ ظاہر ہے کہ اگر اللہ کو تو ہم تو نکل سکتے ہیں کائنات سے، لیکن اللہ تو ہے، تھا اور ہے، سمجھ گئے نا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اب آپ دیکھیں نا کہ یہاں ہے فَجَعَلْنَا حَسِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ۔ اب موت کا 3را دن ہے، اب وہ بس بچے جو ہیں اپنے اپنے لگ گئے، وہ تو غم تو 2-4 دن کا ہوتا ہے، پھر تو لوگ والدین کو بھول جاتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے عہدوں پہ ہے۔ بس یہ والدین کے ہاتھ کیا آیا؟ كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل سے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ آنے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو فصل تم بو رہے ہو اس کو تم نہ کاٹ سکو گے، نہ استعمال کر سکو گے، نہ وہ تمہارے کام آئے گی۔ یہ قرآن میں ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ، انسان اپنے بھائی سے، اپنے والدین سے اور اپنے بیٹوں سے، یہ سب بھاگیں گے ایک دوسرے سے۔ تو آپ کے ہاتھ جو آپ کے بیٹے تھے وہ تو آپ کو آخرت میں کچھ کام نہیں آ رہے، قبر میں تو کچھ کام نہیں آ رہے، کوئی بھی آپ کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتا۔ ظاہر ہے دنیا دار تو دنیا کے عذاب میں تو مبتلا ہوگا ہی ہوگا، وہ وہاں نے آپ کو جو خوشی اس کو نصیب نہیں ہوگی، لیکن قبر میں پہنچتی اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا اور جو مار پڑے گی اس کی آوازیں ثقلین کے علاوہ باقی مخلوقات سنیں گی، وہ چیخیں اس کی، پھر جو زمین اس پہ تنگ ہو جائے گی۔ تو ہاتھ کیا آیا؟ سوچنے کی بات ہے، تفکر کی بات ہے۔ کذالک نفصل، یہ نشانیاں ہیں کہ بھئی ہاتھ آنا، تم نے دیکھیں
یہ تو میں نے ایک مثال قائم کر کے ایک دنیا کو یعنی ان والدین کو ایک ایکسیڈنٹ میں مطلب فوت ہو گئے، لیکن اگر ایکسیڈنٹ نہ بھی ہو، چلو 60 سال زندگی ملی، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا 65 سال کی عمر میں، 60 سال تو میری عمر ہے ماشاءاللہ، تو پھر 62 سال میں جو ہے ہارٹ اٹیک آ گیا، بیوی نے اتنی غمزدہ ہوئی کہ سال بعد اس پہ بھی ہارٹ اٹیک آ گیا، بس دونوں مر گئے۔ کیا ہوا؟ چلو وہ ایکسیڈنٹ نہ ہوا، مرنا تو ہے، کوئی بھی وجہ ہو، بیمار ہو گیا تو وہ مر گئے۔ کہ لم تغن بالامس، گویا کہ کل کچھ تھا ہی نہیں۔ اب ایسا ہی ہوتا ہے سامعین اکرام، بچے جو ہیں پھر وہ گھر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، ابو کے کمرے میں میں رہوں گا، ایک کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے تمہارے پاس کمرہ نہیں ہے تم ابو کا کمرہ لے لو، بس ختم ہو گئی بات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیات ذرا دیکھیں کہ کھیتی باڑی، ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں سامعین اکرام، وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ مقصد بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہاتھ آنا ہی نہیں ہے، اور وہ اس چیز کو مقصد کیا بنانا جو آپ کے ہاتھ نہ آئے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ ترجمہ آپ میرے ساتھ چلیں ترجمہ سنا دیں، ذرا ٹائم کم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق۔ جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں تو وہ زمین میں بغاوت شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی حق کے، بغیر کسی وجہ کے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری شرارت، تمہاری بغاوت کا وبال تمہارے اوپر ہوگا، یعنی اس کا نقصان تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ متاع الحیات الدنیا، عارضی فائدہ ہے یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہمارے پاس تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ فننبئکم، ہم تمہیں پھر بتائیں گے، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے، کما ان، گویا کہ پانی، انزلناہ من السماء، اس کو ہم نازل کرتے ہیں آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، تو اس سے مل کر سبزہ مل کر اگتا ہے، زمین سے سبزہ اگتا ہے مختلف قسم کا، مما یأکل الناس والانعام، جسے جانور اور انسان کھاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک، اذا جب، اخذت الارض زخرفها، زمین نے لے لی اپنی خوبصورتی، وزینت، اور آراستہ ہو گئی، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور گمان کیا ان کے اہل نے، یعنی زمین والوں نے، زمیندار نے یہ خیال کیا کہ وہ اس پر قدرت پا گئے۔ اتاہا امرنا لیلاً و نہاراً،
آ گیا کوئی حکم ہمارا، نہ رات کو یا دن کو، کوئی طوفان آ گیا، فجعلناہم حصیداً، اس کو ہم نے صاف کر دیا کھیتی کو، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کل کچھ تھا ہی نہیں اس میں، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے سامنے جو غور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. But then, when he has saved them, they commit violations on earth, and oppose justice. O people! Your violations are against your own souls. It is the enjoyment of the present life. Then to us is your return, and we will inform you of what you used to do. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. The likeness of the present life is this. Water that we send down from the sky is absorbed by the plants of the earth, from which the people and the animals eat. Until, when the earth puts on its fine appearance, and is beautified, and its inhabitants think that they have mastered it, our command descends upon it by night or by day, and we turn it into stubble, as if it had not flourished the day before. We thus clarify the revelations for people who reflect. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔